ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ نے تمہاری مدد عرش سے لکھ دی ہے، فلا غالب لکم، تم پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ رب العزت نے تمہاری شکست کا فیصلہ کر لیا ہے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر اللہ کے فیصلے کے بعد تمہاری مدد کون کر سکتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ کی ذات پہ صرف بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان دونوں آیات میں بھی جو سورہ آل عمران کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت کو واضح کر دی ہے، اور جتنے اللہ کے پیغمبر تھے کلام پاک میں اللہ رب العزت نے ان کی زندگی جس قدر توکل سے بھری ہوئی تھی، وہ محنتیں کرتے رہے، اللہ کی ذات کی طرف بلاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لوگ ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف وہ ایک اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ اور یقین کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے روانہ ہو جائیے، تو آپ بنی اسرائیل کو لے کے چل پڑے۔ قرآن پاک میں ایک بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ جب فرعون کی فوج بنی اسرائیل تک بالکل پہنچنے والی تھی، فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے انا لمدرکون، ہم تو ابھی ہی پکڑے گئے، ہم تو ابھی دشمن کے ہاتھوں میں قبضے میں آنے ہی والے ہیں۔ اب بظاہر دیکھیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچانے والا کوئی دنیاوی سبب نظر نہیں آ رہا، کوئی ایک نہیں، اور ساری حکومت اور حکومت کی ساری طاقتیں فرعون کے ساتھیوں کے پاس ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے، قال کلا ان معی ربی سیہدین، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ان قریب ہمیں راہ دکھائے گا۔ یہ ہے توکل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں آپ نے بنا لی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن جو تعاقب میں تلاش کرنے آئے تھے ان کو دیکھ لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر بھی یہی بات فرمائی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی ابو بکر آپ غم نہ کھائیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بظاہر دنیاوی کوئی ایسا سبب نظر نہیں آ رہا کہ جناب رسول اللہ اور جناب صدیق اکبر دشمن سے بچ جائیں گے، مگر اللہ کی ذات پہ بھروسہ ایسا ہے کہ فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے توکل بھروسے کا حکم دیا ہے، جب بندے اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ اپنے بندوں کو دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا۔ اور یہ اس قدر بڑی اللہ کی نعمت ہے، اگر انسان کے دل میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ، صحیح معنوں میں بھروسہ، ایک ہے ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات پہ توکل کرنے والے ہیں، مگر عملی زندگی میں توکل نظر نہیں آتا۔ جب دل سے ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائیں تو توکل دراصل لا الہ الا اللہ کی عملی تفسیر ہے۔